الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ عام تھی۔ ہر روز حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ میں کراچی کے علاقے گلستان جوہر کا رہائشی ہوں۔ کئی بے گناہ لوگوں کو صرف نسل پرستی کی بنیاد پر قتل ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں میٹرک مکمل کر چکا تھا اور انٹر کی پڑھائی کے لیے داخلہ لینا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے میرے ابو نے گاؤں نانا کے گھر بھیج دیا تاکہ وہاں جا کر سکون سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ کالج میں داخلہ ہونے کے بعد میرا کوئی اچھا دوست نہ بن سکا تو خوفناک ناول پڑھنا شروع کر دیے۔ ان کہانیوں نے میرے اندر جنات کو دیکھنے کا شوق پیدا کر دیا۔ بہت سے قصے سنے مگر کبھی دیکھ نہ سکا۔ ایک دن میرے کزن کا موبائل خراب ہو گیا تو اس نے کہا کہ شہر چلتے ہیں، موبائل لے کر آتے ہیں۔ میں تیار ہوا تو سب گھر والوں نے جانے سے منع کر دیا، مگر ہم نہ مانے تو مجبوراً اجازت دینا پڑی۔ عصر کے وقت ہم گھر سے نکلے، شہر پہنچ کر موبائل خریدا اور واپس آنے تک عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ گاڑی نہ ملنے پر ہم نے پیدل سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک شارٹ کٹ راستہ بھی تھا۔ میں نے کزن سے کہا کہ اس راستے سے چلتے ہیں ورنہ لیٹ ہو جائیں گے۔ اس نے منع کر دیا اور کہا کہ آگے جنگل ہے اور یہاں ناپاک جنات کا بسیرا ہے، بہت سے افراد یہاں سے مردہ حالت میں ملے ہیں۔ مگر میں نہ مانا اور کہا کہ میں بھی جنات دیکھنا چاہتا ہوں، آؤ آج ان کے مہمان بنتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس کو منایا۔ جب ہم راستے پر چلنا شروع ہوئے اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد جنگل شروع ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی مجھے خوف آنے لگا، مگر میں نے کزن پر ظاہر نہ کیا اور بات چیت کرتا رہا کہ اچانک ایک چیخ کی آواز سنائی دی، جس پر ہم دونوں ڈر کر تھوڑا دور بھاگے اور ٹیلے کی آڑ میں چھپ گئے تاکہ اگر کوئی ہو تو ہمیں دیکھ نہ سکے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے والے درخت سے کوئی چیز نیچے گری ہے۔ ذرا سا غور کرنے پر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پیارا سا بکری کا بچہ ہے۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ یہ یہاں کہاں سے آ گیا کہ اچانک وہ گائے میں تبدیل ہو گیا۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میرا کزن سچ کہہ رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ گائے آہستہ آہستہ ہماری جانب بڑھنے لگی تو ہم نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گائے کہیں نظر نہ آئی، مگر ڈر کی وجہ سے ہم نے بھاگتے رہنا مناسب سمجھا۔ لیکن اب ایک اور مصیبت سامنے کھڑی تھی کہ ہم گھر کا راستہ بھول چکے تھے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی جب راستہ نہ ملا تو کزن نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آخر جب وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکا تو اس نے مجھے گھر فون کرنے کا کہا، مگر باوجود کوشش کے موبائل میں سگنلز نہ آئے۔ ہم نے ایک بار پھر چلنا شروع کر دیا۔ آگے پانی دیکھا تو سوچا کہ پانی پی لیں، مگر دونوں کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ سکیں۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے آہستہ آہستہ آگے چلنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ ہمارے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب مجھے قرآن مجید کی جو آیات یاد تھیں، میں باوجود کوشش کے ان کو بھی پڑھ نہ سکا، جبکہ میرا کزن خوف سے کانپتا ہوا مجھ سے لپٹ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو ہمت دی کہ یہ ہمارا وہم ہے، لیکن دل میرا بھی نہیں مان رہا تھا۔ آخر جا کر بڑی مشکل سے ہم نے پانی پیا اور وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ آواز بدستور ہمارے ساتھ ہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے ہم دونوں کا نام لے کر آواز دی اور بلانا شروع کر دیا کہ میری طرف آؤ۔ ڈر تو لگ رہا تھا، مگر انسانی فطرت کے مطابق تجسس جاگا اور میں نے کزن سے کہا کہ آؤ چل کر دیکھیں، شاید کوئی مدد ہی مل جائے، مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں، مگر اس پر بھی نہ مانا۔ ہم دونوں میں یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ کسی لڑکی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے رونے والی لڑکی کو کوئی بہت اذیت دے رہا ہو۔ میں نے وہاں سے آواز کی سمت دوڑ لگا دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کزن وہیں کھڑا چیخ کر مجھے بلا رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہے اور روئے جا رہی ہے۔ میں نے اسے مخاطب کیا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح اس جنگل میں پھنس چکی ہے، مگر کئی بار مخاطب کرنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں اس کے قریب گیا، مگر اسے ہاتھ لگانے سے ڈرتا رہا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس لڑکی کو آہستہ سے ہلایا تو اس کے سر اٹھانے پر ایسا لگا کہ کلیجہ حلق میں آ گیا ہو۔ اس کے گال گوشت سے خالی تھے، آنکھیں لال سرخ، سامنے کے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے، رنگت کالی سیاہ تھی، جسم کے اندرونی اعضاء باہر کو نکلے ہوئے تھے اور وہ ایک شیطانی مسکراہٹ سے ہنس رہی تھی۔
مجھے اپنی موت یقینی نظر آئی، مگر نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ کوئی ہے جو کہہ رہا ہو کہ بھاگو، تم بھاگ سکتے ہو۔ میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے اور میں بھاگتا ہوا بس اتنی آواز سن سکا کہ تم کب تک بھاگو گے، تم بھاگ نہیں سکتے۔ میں بھاگتا ہوا اس جگہ آیا جہاں کزن کو چھوڑ کر گیا تھا، مگر اس کو وہاں نہ پا کر مزید ہمت نہ رہی کہ اب کیا کروں۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ اس سے بہتر ہے کہ میں یہیں مر جاؤں۔ میں اپنی موت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا اور آخری امید کے طور پر قرآن کی آیات کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، تاکہ اگر مجھے یاد آ جائیں تو کزن کو ڈھونڈنے کی کوشش کر سکوں۔ مگر بہت کوشش کے بعد بھی مجھے یاد نہ آئیں تو میں وہیں بیٹھ کر یہ سوچ کر رونے لگا کہ اگر میرا کزن زندہ نہ ہوا یا وہ گھر نہ پہنچا تو اس سب کا ذمہ دار میں ہوں گا اور اپنی مامی کو کیا جواب دوں گا۔ ابھی میں بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ اچانک مجھے اسی لڑکی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی میری طرف ہی آ رہی تھی۔ اس کی چال میں لنگڑاہٹ تھی، مگر پھر بھی اسے دیکھ کر ایک دہشت پیدا ہو گئی۔ ایک پل کے لیے سوچا کہ گھر جا کر روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار مر جاؤں، اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے پکڑا تو ایسا لگا جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے اپنے دانت منہ سے نکالے تو ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میرے کان میں کہا ہو کہ نا امیدی کفر ہے، اور جان جو اللہ کی امانت ہے، خودکشی کرنا امانت میں خیانت ہے۔ یہ بات دل اور دماغ میں ایسے محسوس ہوئی کہ جیسے اندھیرے میں جگنو چمکا ہو اور میری زبان پر ایک دم اللہ کا نام آ گیا۔ اس پاک نام کو لینے کی دیر تھی کہ اس لڑکی نے مجھے دھکا دے کر پھینک دیا اور چیخ مارتی ہوئی دور جا کر کھڑی ہو گئی اور غیظ و غضب سے مجھے دیکھنے لگی، پھر ایک دم غائب ہو گئی۔ اب مجھے تمام آیات یاد آتی جا رہی تھیں۔ کوئی تھا جو شاید میری مدد کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر اپنی سانس بحال کرتا رہا۔ اس دوران کوئی مسلسل میرے پاس رہا۔ اب مجھے کزن کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ میں واپس اسی جگہ گیا جہاں اس کو چھوڑ کر گیا تھا، اور واپسی پر وہ مجھے وہاں نہیں ملا تھا۔ اب میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا واپس اسی جگہ پہنچا تو ایک سمت خود ہی قدم چلنے لگے۔ آگے جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی کھائی میں ہارون یعنی میرا کزن پڑا ہوا تھا، اور اس کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک چیز جس نے مجھے اپنی سمت متوجہ کیا وہ ایک تعویذ تھا۔ جب اسے اٹھا کر دیکھا تو اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہارون کے گلے میں دیکھا تو اس کے گلے میں بھی تعویذ موجود تھا۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے، اور میں نے وہ تعویذ پہن لیا۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد ہارون کو ہوش آ گیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کو دلاسا دینے پر اس نے مجھے بتایا کہ جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہاں سے اس کو ایک عورت گھسیٹتی ہوئی لے کر جا رہی تھی، جس کا قد بہت لمبا تھا اور لمبے بال زمین تک آ رہے تھے، اور وہ نہایت خوفناک شکل کی تھی۔ اس کھڈے میں لا کر اس نے مجھے پھینک دیا اور اپنے لمبے ناخنوں سے مجھے مار رہی تھی کہ اچانک ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے اس چڑیل کو بالوں سے پکڑ لیا اور مجھ پر سے کھینچ کر پیچھے پھینک دیا۔ وہ چڑیل ان بزرگ کو دیکھ کر ان کی طرف لپکی، مگر انہیں نقصان نہ پہنچا پائی، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ کزن کی بات سن کر مجھ میں مزید ہمت آ گئی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ میں نے ہارون کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کو پانی پلانے کے لیے لے گیا۔ وہاں جا کر اس کے زخم دھوئے، اس کو پانی پلایا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان لڑکی چلی آ رہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون ہے اور اتنی رات کو اس جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ وہ ہمارے قریب آئی اور دیکھ کر رک گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، مگر جواب میں وہ اچانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی اور ہارون کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اچانک اس چڑیل کی آواز آئی، اگر وہ بوڑھا نہ آ جاتا تو ابھی تک میری غذا بن چکا ہوتا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ وہی چڑیل ہے جس سے ہارون کو کسی بزرگ نے بچایا تھا۔ وہ ہمارے قریب آ رہی تھی اور ایک بھیانک آواز میں ہنستی ہوئی کہہ رہی تھی کہ اب تم دونوں میرا کھانا بنو گے، اب وہ بوڑھا تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ ہمیں ہاتھ لگاتے ہی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی اور کچھ پڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک طوفان آ گیا۔ جب وہ طوفان تھما تو وہاں شیطانی مخلوق کا ایک ہجوم نظر آیا۔ نہایت بھیانک چہروں والی مخلوق ہمیں اپنے خون کی پیاسی نظر آئی۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا جسم بالکل ایک دن کے بچے جتنا تھا، جبکہ اس کا سر ایسا تھا کہ وہ ایک پوری گائے کو آرام سے ایک نوالے میں کھا جائے، وہ ہمارے قریب آیا تو میرے کانوں میں پھر ایک آواز آئی، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد ہزار کھینچو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اور ہارون کے گرد حصار کھینچا، اتنے وہ بچہ نما شیطان ہمارے قریب آ گیا۔ وہ جیسے ہی حصار سے ٹکرایا تو دور جا گرا اور تڑپنے لگا۔
اسے دیکھ کر دیگر مخلوق بھی ہمارے قریب نہ آئی۔ وہ بچہ نما شیطان کچھ دیر تڑپنے کے بعد اٹھا تو ہم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جل کر مزید خوفناک ہو چکا تھا۔ اس حالت میں بھی وہ غصہ کی شدت سے اپنے دیگ جیسے موٹے سر کو مار رہا تھا اور بین کر رہا تھا، جبکہ ہمیں اس کی حرکتیں دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ناک غائب تھی، ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی تھی، زبان سانپ کی زبان کی طرح دو شاخہ تھی، دانت بڑے بڑے اور ہاتھوں کی انگلیاں چاقو کی طرح تیز اور ذوقدار تھیں۔ ان تمام سے کہنے لگی، آج تک کوئی اتنی دیر تک ہم سے بچ نہیں سکا، مگر یہ دونوں ابھی تک نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ہماری حدود سے نکلنے میں بھی والے ہیں۔ ضرور ایسا کوئی ہے جو ان کو بچا رہا ہے، ہمیں اس کو بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ کالی، تو بتا وہ شخص کیسا دکھتا ہے جس نے تجھ سے تیرا شکار چھینا تھا؟ وہ چڑیل سامنے آئی جس نے ہارون کو زخمی کیا تھا۔ کہنے لگی کہ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، سر پر کپڑا باندھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے شکار چھینا، اگر میں بھاگ نہ جاتی تو وہ مجھے ختم کر ڈالتا۔ وہ میرے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا بھی آیا مگر میں اس سے بچ کر بھاگ نکلی۔ پھر اسی بوڑھی چڑیل نے ایک اور چڑیل کو اشارہ کیا، یہ وہی چڑیل تھی جس نے میرا پیچھا کیا تھا مگر اللہ کا نام سننے پر بھاگ گئی تھی۔ وہ آگے آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اس پر میں نے جنگل میں داخل ہوتے ہی منتر پڑھ دیا تھا جس سے یہ آسانی سے میرے قابو میں آ گیا تھا، مگر اچانک اسے سب کچھ یاد آ گیا کہ یہ مجھ سے بچ گیا اور اب یہاں کھڑا ہے۔ ان دونوں چڑیلوں کی بات ختم ہونے پر بوڑھی چڑیل نے کہا کہ اب آپ سب جان چکے ہیں کہ یہ کیسے بچ رہے ہیں، ہمیں ان کو بچانے والی طاقت کو پہلے ختم کرنا ہوگا، ان کو ہم بعد میں بھی اپنی خوراک بنا سکتے ہیں۔ بوڑھی چڑیل نے ہمیں دیکھا اور کہا کہ مرتے دم تک ہم تمہارے پیچھے رہیں گے جب تک کہ تم ختم نہ ہو جاؤ۔ ہم نے محسوس کیا کہ فضا میں ایک بہت ہی فرحت بخش اور لطیف خوشبو آ رہی ہے اور یہ بات ان جنات نے بھی محسوس کی۔ اچانک ہم نے گھوڑے پر سوار ایک بزرگ کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ اس بزرگ کو دیکھ کر کالی چڑیل چیخنے لگی کہ یہی ہے جس نے انہیں بچایا۔ وہ بزرگ ہمارے قریب آئے اور آرام سے گھوڑے سے اترتے ہوئے ہمارے قریب آ گئے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ دونوں اس جنگل میں آ کر غلطی کی، اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو آپ دونوں کب کا اس شریر مخلوق کا شکار ہو چکے ہوتے۔ ہم نے کہا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا اور کچھ پڑھنے لگے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اچانک انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں اور جس جن اور چڑیل پر ان کی نظر پڑ رہی تھی اس کو آگ لگتی جا رہی تھی۔ ماحول بھیانک چیخوں سے گونج رہا تھا، ہمیں ایسا لگا جیسے یہاں جنگ چل رہی ہو۔ اچانک ہی ساری شیطانی مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی، صرف بوڑھی چڑیل وہاں رہ گئی۔ اس نے بزرگ سے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں اپنی جان کے دشمن بن رہے ہو؟ یہ دونوں لڑکے ہمارے حوالے کر دو ورنہ تم بھی نہ بچو گے۔ جواب میں بزرگ نے کہا کہ میں ایک بندہ خدا ہوں، بہت سے لوگوں کا تم نے شکار کیا، ان کی جان لی، اسی لیے مجھے یہاں بھیجا گیا کہ تمہیں سزا دی جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ بزرگ کچھ کرتے وہ چڑیل غائب ہو گئی۔ اب بزرگ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کر کہا کہ اب وہ شریر مخلوق جا چکی ہے، آپ دونوں آنکھیں بند کریں۔ ہم نے آنکھیں بند کی تو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم بہت تیزی سے سفر کر رہے ہوں۔ پھر اچانک آنکھیں کھولنے کا کہا گیا تو ہم نے آنکھیں کھول دیں اور دیکھا کہ ہم جنگل کی شروعات پر ہی کھڑے تھے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، اب وہ آپ دونوں کے دشمن بن چکے ہیں، اب یہاں غلطی سے بھی مت آنا اور نہ ہی اپنے گلے سے تعویذ اتارنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ہارون نے کوشش کر کے بزرگ سے ایک سوال پوچھا جو میرے ذہن میں بھی موجود تھا، بابا آپ کون ہیں؟ آپ کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے زیادہ بتانے کی اجازت نہیں، البتہ آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس شریر مخلوق کو یہاں سے بھگانے یا پھر ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ اب ان کا ظلم بڑھ چکا ہے۔ ہم نے کہا آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے بہت کام کرنا ہے، اب آپ جائیں۔ تو میں نے بزرگ سے گزارش کی کہ صرف یہ بتا دیں کہ آپ ہم تک کیسے پہنچے اور وہ کون تھا جو ہماری رہنمائی جنگل میں کر رہا تھا اور ہماری مدد کر رہا تھا۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ میں ایک عمل کے تحت ان شریر جنات کو اس جنگل میں قید کر رہا تھا تاکہ یہ یہاں سے بھاگ نہ سکیں، اور اسی لیے میں نے اپنا موکل بھیجا تھا کہ وہ جا کر حالات کا جائزہ لے آئے۔ میں ابھی عمل شروع کرنے بیٹھا ہی تھا کہ موکل نے آ کر بتایا کہ اس جنگل میں 2 انسان بھی موجود ہیں جن کی جان خطرے میں ہے، اس لیے میں جنگل میں آیا اور اسی دوران آپ کے کزن پر حملہ ہوا تھا، میں نے اس کی جان بچائی جبکہ اپنے موکل کو آپ کی طرف بھیج دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو ہم نے ان کو پوری بات بتائی جس پر وہ ہنس پڑے اور کہا آپ ان کے مہمان بننے نہیں بلکہ ان کا کھانا بننے چلے گئے تھے۔
میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کس کے کہنے پر یہاں آئے ہیں، تو وہ سنجیدہ ہو گئے اور کہا کہ آپ دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے کچھ لوگ اس طرف آ رہے ہیں، اب آپ اٹھ کر یہاں سے جائیں۔ بہت اصرار کرنے پر بھی انہوں نے ہمیں اپنے پاس رکنے نہ دیا۔ ہم ان سے ملے اور میں اٹھا ہارون کو سہارا دیتا ہوا روڈ پر چلنے لگا۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ماموں اور دیگر لوگوں کو آتے دیکھا۔ ماموں نے ہم دونوں کو دیکھا تو گلے لگا کر کہنے لگے کہ ہم تو ڈر ہی گئے تھے کہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، یا تم لوگ جنگل کی طرف تو نہیں نکل گئے۔ پھر پوچھا کہ ہارون تمہیں کیا ہوا، جس پر ہارون نے ماموں کو سب بتا دیا۔ ماموں نے ڈانٹا اور کہا کہ ان بزرگ کے پاس لے چلو جنہوں نے تمہاری جان بچائی۔ جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں بابا کو چھوڑا تھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم حیران ہو گئے۔ خیر ہمیں گھر لایا گیا، خوب سننے کو ملی اور آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن بابا مجھے اچانک ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں کے تمام شریر جنات کو یا تو ختم کر دیا ہے یا پھر وہ قید کر لیے گئے ہیں۔ اب ان کی سردارنی یعنی بوڑھی چڑیل رہ گئی ہے، وہ فرار ہو چکی ہے، جلد ہی اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ بس احتیاط رہے کہ جنگل میں جو جنات قید ہیں وہ اس صورت میں آزاد ہو جائیں گے جب کوئی انسان وہاں جا کر کسی بھی چیز کو چھوئے گا۔ اس لیے جب تک ان کی سردارنی نہ پکڑی جائے تب تک کوئی غلطی سے بھی جنگل کی طرف نہ جائے۔ یہ بات آپ مسجد کے امام کو بتا دیں تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ ایک مہینہ ٹھیک سے گزرا، پھر آہستہ آہستہ ایک نئی کہانی کی شروعات ہو گئی۔ آس پاس کے گاؤں دیہاتوں میں روز رات کو ایک عورت دکھنے لگی اور لوگوں کے گھروں سے جانور غائب ہونے لگے۔ جب صبح ان کو تلاش کیا جاتا تو ان کی لاشیں جنگل کے پاس ملتی، ان کو جگہ جگہ سے کھایا ہوا ہوتا، جسم کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہوتے۔ آخر گاؤں سے کچھ دور ایک شہر سر صوبہ شاہ میں ایک شاہ صاحب سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ جنگل کے جنات آزاد نہیں ہوئے، بلکہ ان کی سردارنی دیگر جنات کے ساتھ مل کر انہیں آزاد کروانا چاہتی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب کوئی انسان اپنی مرضی سے اس جنگل میں داخل ہوگا۔ آپ سب احتیاط کریں اور اپنے جانوروں کو اندر باندھیں اور صحن میں سونے سے گریز کریں۔ سب ہی نے ان کی باتوں پر عمل کیا، مگر کچھ دنوں بعد تمام گاؤں میں اعلانات ہونے شروع ہو گئے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ جنگل کے قریب ایک انسان کی لاش ملی ہے۔ جب ہم جنگل کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لاش کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا۔ چونکہ ان حادثات سے ہمارا بھی تعلق تھا تو لوگ ہمیں بھی برا بھلا کہنے لگے، مگر میرے بڑے کزن زبیر کے بیچ میں آ جانے سے سب کو خاموش ہونا پڑا۔ ہم آگے گئے تو دیکھا کہ مرنے والے شخص کی لاش کا بہت برا حال تھا، جگہ جگہ سے اس کے جسم کو کھایا گیا تھا۔ ہر علاقے میں اعلان کروانے پر چند افراد ہمارے گاؤں اپنے ایک پیارے کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، اور جب ان کو وہ لاش دکھائی گئی تو وہ غم سے بے حال ہو گئے۔ پھر ذرا سنبھلنے پر بتایا کہ مرنے والا ان کا بھائی ہے اور کل رات گھر سے لڑ کر باہر نکلا تھا، جس کے بعد واپس نہیں آیا۔ آج اعلان سننے پر یہاں آئے تو ہمارا بھائی ہمیں اس حال میں ملا۔ اب سب گاؤں والے دوبارہ شاہ صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ تمام قیدی جنات آزاد ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں آیت الکرسی کا حصار کر کے سوئیں تاکہ وہ شریر جنات کوئی نقصان نہ کر سکیں، اور عشاء کے بعد کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک رات میں عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک بہت تیز ہوا چلنے لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ میرا گھر مسجد سے دوری پر تھا۔ میں نے مسجد بند کر کے گھر کی جانب چلنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے میں نے اپنا وہم سمجھا، مگر احتیاط کے طور پر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ بارش میں بھیگ تو رہا تھا، ساتھ میں وضو کی بھی نیت کر لی۔ کچھ دور گیا تھا کہ اچانک چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم ڈر گیا، پھر آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھی چڑیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک چڑیل جل رہی تھی۔ بوڑھی چڑیل نے ایک جن کی طرف اشارہ کیا تو وہ میری جانب تیزی سے آیا، مگر وہ بھی مجھے چھوتے ہی جل گیا۔ اچانک مجھے گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی جو کافی دور سے آ رہی تھی۔ وہ آواز سنتے ہی بوڑھی چڑیل نے اپنے ساتھیوں سے بھاگنے کو کہا اور جاتے جاتے میری جانب دیکھ کر کہا، ہر بار تو ہم سے بچ نہیں پائے گا، اگر تو خود کو ہمارے والے کر دے تو باقی سب بچ جائیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ غائب ہو گئی۔ میں نے گھر کی جانب دوبارہ چلنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ گھوڑے کی آواز بھی غائب ہو گئی۔ میں نے گھر جا کر پوری بات ہارون کو بتائی تو اس نے مجھے واپس کراچی جانے کا مشورہ دیا، مگر میں نہ مانا۔ رات کو جب سویا تو میرے کمرے کے باہر سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی عورت کو مارا جا رہا ہو۔ پھر وہ آواز بھیانک آوازوں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد گھوڑے کی آواز سنائی دی تو وہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔
پھر تو روز کا معمول بن گیا، کبھی بلیوں کے لڑنے کی آوازیں آتی، کبھی عورت کے رونے کی، کبھی کوئی مدد کے لیے پکارتا، غرض کے ہر طرح سے لوگوں کو تنگ کر کے گھروں سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی۔ پھر اچانک ایک واقعہ رونما ہوا۔ پاس کے گاؤں میں ایک لڑکی شہر سے گئی، اس کے گاؤں میں شادی تھی۔ تمام گاؤں والوں نے اسے سمجھایا کہ رات کو کچھ بھی ہو جائے دروازہ مت کھولنا۔ ایک رات تو وہ گزار سکی، مگر دوسری رات وہ شریر مخلوق کا شکار ہو گئی۔ صبح جب میں اٹھا تو ماموں کو اداس دیکھا۔ ماموں سے وجہ پوچھی تو ماموں نے بتایا کہ جس لڑکی کی شادی تھی وہ اس شریر مخلوق کا شکار ہو چکی ہے۔ جب ہم اس لڑکی کے گھر پہنچے تو صحن میں ہی اس لڑکی کی لاش رکھی ہوئی تھی، اس پر چادر ڈالی گئی تھی۔ چادر کے اوپر سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ لاش کا کوئی حصہ بھی صحیح نہیں، صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے جس پر چادر ڈال دی گئی ہے۔ جنازے کے بعد ہم لڑکی کے دادا کے پاس گئے جو ماموں کے پہچاننے والے تھے اور وہیں کے رہائشی تھے۔ ان سے حادثے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رات کو اسے اپنے منگیتر کی آواز آئی، جس پر وہ اپنی چھوٹی بہن کو لے کر صحن میں چلی گئی اور دروازے کے باہر سے منگیتر کی آواز آنے پر دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس لڑکی نے سب کچھ بھول کر دروازہ کھول دیا اور باہر کسی کو نہ دے کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ چھوٹی بہن نے جا کر سب گھر والوں کو بتایا۔ جب تک گھر والے پہنچتے اس لڑکی کو کسی نے پکڑ کر گھسیٹ لیا، جبکہ لڑکی کے خاندان کو جو کہ شہر سے آیا تھا ان تمام کو ہم نے پکڑ کر روک لیا کہ اگر تم لوگ باہر جاؤ گے تو تم سب بھی مر جاؤ گے۔ ہمیں بہت افسوس ہوا، مگر اس لڑکی کے دادا بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ یہاں تو شریر جنات کا پورا قبیلہ آباد تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر جانے لگ گئے۔ اس مصیبت کا ہمیں ابھی تک کوئی حل نہیں ملا تھا۔ بہت سے عاملوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی اس کام میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ جس سے رابطہ کرتے وہ صرف اتنا بتا دیتا کہ یہ جنات نہایت خطرناک ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، مگر کوئی بھی اس کا حل نہ بتا سکتا۔ ماموں بھی سوچ رہے تھے کہ اب یہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جان بچا کر راولپنڈی چلے جانا چاہیے، جبکہ مجھے اپنے کالج کی فکر بھی تھی، مگر کچھ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ اس سارے مسئلے کی کہیں نہ کہیں وجہ میں بھی تھا۔ نہ میں جنگل میں جاتا اور نہ وہ میرے دشمن بنتے۔ خیر کیا کر سکتے تھے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ میں ایک دم اٹھا تو دیکھا کہ میرے سامنے وہی بزرگ کرسی پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر میں نے انہیں تمام حالات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ انہیں تمام حالات معلوم ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کب تک ان جنات کو ختم کر دیا جائے گا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک چلہ کر رہے ہیں جس کے بعد اس شیطان قبیلے کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے ان سے مزید بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا جیسا میں کہوں غور سے سنو، آپ یہاں سے نہیں جاؤ گے کیونکہ وہ شریر مخلوق آپ کی دشمن ہے۔ اگر آپ چلے گئے تو پھر وہ بھی آپ کے پیچھے یہاں سے چلے جائیں گے اور دوسرے علاقوں میں جا کر تباہی پھیلائیں گے۔ میں نے کہا ماموں کا کیسے مناؤں گا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ خود ہی مان جائیں گے اور مجھے ایک پتھر دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو اس پتھر کو زمین پر مارنا، میں آ جاؤں گا، اگر نہ آ سکا تو مدد پہنچ جائے گی۔ یہ کہہ کر مجھے حکم دیا کہ اب آپ سو جاؤ، اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے پھر کوئی ہوش نہ رہا۔ صبح اٹھا اور ناشتہ کر کے ماموں کے پاس گیا کہ دیکھوں ماموں شہر جانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بات کرنے پر ماموں نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے کیونکہ تم نے کالج بھی جانا ہوتا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کچھ دن بالکل ہی خاموشی ہو گئی تو سب گاؤں کے لوگ خوش ہو گئے کہ شاید وہ جنات یہاں سے جا چکے ہیں، اور مزید کچھ دن گزر جانے پر بھی کوئی واقعہ رونما نہ ہوا اور نہ ہی کوئی آواز وغیرہ آئی تو میں بھی یہی سمجھنے لگا کہ شاید بزرگ نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ میں نے حقیقت جاننے کے لیے وہ پتھر زمین پر رگڑا مگر کچھ نہ ہوا۔ میں بڑا پریشان ہوا، بار بار آزمانے پر بھی کچھ نہ ہوا تو میں یہ سمجھا کہ شاید وہ بزرگ مجھ کو بے وقوف بنا کر گئے ہیں۔ میں نے وہ پتھر الماری میں رکھ دیا۔ شام کے وقت ہارون اور میں میچ کھیلنے گئے اور شاٹ پڑنے پر میں گیند اٹھانے گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں نے اس بچے کو شریر جنات میں سے کوئی ایک سمجھا اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لی اور اس بچے کے پاس چلا گیا۔ اس بچے نے مجھے سلام کیا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ میں اسے جن سمجھ رہا تھا، لیکن یہ مسلمان ہے، پر کس کا بیٹا ہے، اسے پہلے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بچہ مسکرایا اور کہنے لگا زیادہ مت سوچو کہ میں کون ہوں، آپ نے بابا کو بلایا تھا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو کیا کام ہے؟ تب مجھے سمجھ آئی کہ اس بچے کو بزرگ نے بھیجا ہے۔ میں نے گاؤں کے سارے حالات اس کو بتائے اور اس سے پوچھا کہ کیا سب ٹھیک ہو گیا ہے یا پھر مصیبت موجود ہے۔
تو اس بچے نے مجھے کہا کہ اب تھوڑی دیر رکو، میں آتا ہوں، اور وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے بھی یہ سوچ کر اس کا پیچھا شروع کیا کہ شاید بزرگ یہیں کہیں موجود ہوں تو ان سے خود بات کر لوں، مگر جب میں جھاڑی کے پیچھے گیا تو وہ بچہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں گیند لے کر واپس چلا گیا اور ہم دوبارہ میچ کھیلنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد گیند دوبارہ وہیں جا گری جہاں پہلے گری تھی۔ میں لینے گیا تو وہ بچہ وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ بابا نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ سب محتاط رہنا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم میچ کھیل کر گھر آئے اور کھانا وغیرہ کھا کر میں نے عشاء کی نماز کی تیاری کی۔ نماز پڑھ کر گھر واپس آ رہا تھا، راستے میں مجھے وہی بزرگ مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ چلہ مکمل ہو گیا ہے، اب ان کا خاتمہ کرنا باقی ہے، آپ محتاط رہنا، وہ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، آپ نے اب ان کو ختم کرنے میں میرا ساتھ دینا ہے۔ اب جب وہ گاؤں پر حملہ کریں تو آپ نے فوراً مجھے بلا لینا ہے تاکہ اب ان کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ ان کی سردارنی چھپی ہوئی ہے اور وہ گاؤں پر حملہ کرنے کے وقت ہی اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور گھر چلا گیا۔ ایک ہفتہ آرام سے گزرا، حالات معمول پر آنے لگ گئے اور لوگوں نے تمام احتیاطیں بھلا دیں۔ اچانک ایک رات گاؤں پر حملہ ہو گیا اور رات میں سوتے ہوئے 6 سے 7 افراد کو وہ شریر جنات اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح جب ہمیں معلوم ہوا تو ہم ان کے گھروں میں گئے اور تفصیل معلوم کی تو پتہ چلا کہ مرنے والوں نے اپنے گھروں کے گرد حصار کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مارے گئے اور ان کے گھر والے کمروں سے نہ نکلنے کی وجہ سے بچ گئے۔ جب میں نے اور دیگر گاؤں کے لڑکوں نے دیکھا تو کمروں میں آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ ہم تمام گاؤں والے جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ 6 افراد کی باقیات وہاں پڑی ہوئی تھیں، جن کو نوچ نوچ کر کھایا گیا تھا۔ کسی کا سر نہیں تھا، کسی کے بازو، غرض کہ ہر مرنے والے کا جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ غائب تھا۔ ہمیں بہت دکھ ہوا، مگر سب کچھ ہمارے اختیار سے باہر تھا۔ ان کا جنازہ ادا کیا گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب میں اور ہارون رات کو باری باری جاگتے، ایک سوتا تو دوسرا جاگتا، جب دوسرے کو نیند آتی تو پہلا جاگ جاتا تاکہ حملہ ہونے کی صورت میں وقت پر پتہ چل جائے اور ہم فوراً بزرگ کو بلا لیں۔ کچھ دن گزر جانے پر کچھ بھی نہ ہوا، پھر ایک دن اچانک حملہ ہوا تو میں نے بزرگ کو بلانے کی غرض سے الماری سے فوراً پتھر نکالا اور اس زمین پر رگڑا تو وہ بچہ کمرے کے باہر سے اندر داخل ہوا اور ہمیں یہ کہہ کر اچانک واپس چلا گیا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، باہر ایک زوردار جنگ کی آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے 2 ملک آپس میں لڑ رہے ہوں۔ ہارون اور میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو ہمیں کوئی نظر نہ آیا، مگر جنگ کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ پھر ہمیں اچانک ہوا میں شعلے نظر آنے لگے، جیسے کسی کو جلایا گیا ہو۔ ایک دم وہ بچہ ہمارے پاس آیا اور کہا کہ آپ دونوں جا کر 2 چاقو لے آؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ جب واپس آئے تو اس بچے نے 2 چاقو لے کر اس پر کچھ پڑھا اور ہمیں دے کر کہا کہ اب آپ دونوں بھی لڑائی میں شامل ہو جاؤ۔ ہارون نے اس بچے سے کہا کہ ہم اس شریر مخلوق کو دیکھیں گے کیسے، تو اس نے ہم پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور ہمیں تمام منظر نظر آنے لگا۔ شیطان مخلوق بہت بڑی تعداد میں تھی، جبکہ بزرگ کے ساتھی ان کی بنسبت بہت کم تھے اور دونوں طرف سے ہوا میں لڑا جا رہا تھا۔ ہم ہوا میں نہیں اڑ سکتے تھے، اس لیے ہم نے جنگ کو دیکھنے پر اکتفا کیا۔ اس موقع پر کزن مزاح کرنے سے باز نہ آیا اور کہنے لگا، مخانے لے آتے ہیں، فلم بھی دیکھیں گے اور کھائیں گے۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور پتھر اٹھا کر اس پر کلمہ طیبہ پڑھ کر شریر مخلوق پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ پتھر جس شریر مخلوق کو لگتا وہ ہوا میں سے نیچے گر جاتی اور ہارون اس پر چاقو کا وار کر دیتا، جس سے وہ فوراً جل جاتی۔ کچھ شریر جنگلات ہم پر حملہ کرنے کی غرض سے آئے، مگر ہمارے گلے میں تعویذ ہونے کی وجہ سے ہمیں ہاتھ لگاتے ہی جل جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑائی کا رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ اب شریر مخلوق تعداد میں کم رہ گئی، لیکن وہ شریر بوڑھی چڑیل ہمیں کہیں نظر نہ آ رہی تھی اور نہ ہی بزرگ ہمیں نظر آئے۔ جب شریر جنات نے دیکھا کہ سب فنا ہو جائیں گے تو انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور خود کو گرفتار کروا دیا۔ شریر جنات میں سے ایک جن آگے بڑھا، جو شاید ان بچ جانے والے جنوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں موجود اپنے سالار کو بلاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ تو وہ بچہ آگے بڑھا اور ایک دم اپنا روپ بدلنے لگا۔ جب وہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا تو ہم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت ہم نے اس بچے کو اصل حالت میں دیکھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت پروں والا لمبے قد کا ایک جن تھا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، منہ پر نہایت سلیقے سے داڑھی تھی، سر پر 2 سینگ تھے اور اس کے جسم سے مہک اٹھ رہی تھی، جبکہ اس کے ایک ہاتھ میں نیزہ تھا جو ایک طرف سے نیزے کی طرح کا جبکہ دوسری طرف تلوار کی طرح تیز تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس شریر مخلوق کے موجودہ سالار سے کہا کہ میں ان تمام کا سالار ہوں، کہو کیا کہنا ہے، مگر جب تک بابا نہیں آ جاتے تمہارا نہ کوئی مطالبہ مانا جا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس شریر جن نے کہا کہ اگر تم ہمیں چھوڑ دو تو ہم تمہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری سردارنی بوڑھی چڑیل کہاں گئی ہے، کیونکہ ہم اسے پسند نہیں کرتے، مگر وہ سب سے زیادہ طاقتور تھی، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
شریر سالار نے کہا کہ میں نے اسے منع کیا تھا کہ اگر کوئی انسان ہماری حد سے نکل کر جا چکا ہے تو ہمیں اس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ گاؤں پر حملہ کرنا چاہیے۔ اور تم ویسے بھی انسانوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ روحانی طاقتیں ہمارے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا دے۔ مگر وہ نہ مانی، اور آج وہی ہوا جس کا میں نے اسے کہا تھا۔ ہمارے کافی ساتھی صرف اس کی ضد کی خاطر مارے گئے، جبکہ وہ بوڑھی چڑیل جانتی تھی کہ روحانی طاقتیں ہمارے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں۔ تمام بات سن کر روحانی طاقتوں کے سالار جن نے کہا کہ تم جو بھی کہہ لو، مگر تم نے انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے، تمہارا فیصلہ بابا خود کریں گے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا تو بزرگ ایک گھوڑے پر آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ہمارے قریب آئے تو دیکھا کہ وہ بہت جلال میں ہیں۔ سبھی خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ بزرگ کچھ بتائیں گے، مگر جب انہوں نے کچھ نہ بتایا تو میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کا جلال کم ہوتا گیا اور انہوں نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، بوڑھی چڑیل پکڑی گئی کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پکڑی جاتی، مگر وہ ایک چال کھیل گئی جس کی زد میں محلف کا بھائی آ گیا اور شہید ہو گیا۔ بزرگ نے ہمیں بتایا کہ شہید ہونے والا جن ہی جنگل میں آپ کی مدد کو پہنچا تھا اور غائب حالت میں آپ کی مدد کرتا رہا تھا۔ ہم سب کو بہت رنج ہوا، خاص طور پر مجھے اور ہارون کو، کیونکہ شہید ہونے والے جن نے ہماری جان بچائی تھی۔ میں آگے بڑھا اور محلف کے پاس جا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اپنا روپ دوبارہ بدل لیا اور بچے کے روپ میں واپس آ گیا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور دلاسا دیا، پھر ہارون نے بھی ایسا ہی کیا، مگر وہ کچھ نہ بولا، صرف سر جھکا کر کھڑا رہا، اور جب ہم پیچھے ہٹے تو وہ اپنے اصل روپ میں واپس چلا گیا۔ بزرگ نے بھی اس سے تعزیت کی اور کہا کہ وہ شہید ہوا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے، مگر ہمیں اس کی زندگی کی خبر نہیں ہوتی۔ اس نے انسانیت کے لیے اور نیکی اور بدی کی جنگ میں شہادت پائی ہے، تو ہمیں اداس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد بزرگ نے محلف سے پوچھا کہ ان کو کیوں زندہ رہنے دیا گیا، اگر ان کو بھی چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ شر پھیلائیں گے، جس پر محلف جن نے تمام بات بزرگ کو بتا دی۔ بزرگ نے شریر جن کے سالار سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم چاہتے ہیں کہ تمہیں فنا نہ کیا جائے تو بوڑھی چڑیل کا پتہ بتا دو کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ شریر سالار نے بزرگ کو دیکھا اور کہا کہ مجھے فکر نہیں کہ میں مارا جاؤں، پر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ روحانی طاقتیں ضرور اسے بھی ڈھونڈ لیں گی، اس لیے ایک گزارش کروں گا، اگر آپ مان جائیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ بزرگ نے کہا کہ بولو جو بولنا چاہتے ہو۔ تو شریر جن بولا کہ اگر آپ ہمیں آزاد کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم جنگل میں واپس چلے جائیں گے اور آبادی کی طرف دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے اور نہ کبھی کسی انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ پہلے ہی ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ آپ کو اپنی بات کا یقین میں اس چیز سے دلاتا ہوں کہ میں ایک ایسا منتر جانتا ہوں کہ اگر میں وہ پڑھ لوں تو میں دیگر چھپے ہوئے جنات کو دیکھ سکتا ہوں، چاہے وہ جتنا بھی چھپ جائے۔ اور جنگل میں نے ان 2 لڑکوں کی مدد کے لیے بھیجے جانے والے جن کو میں نے دیکھ لیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس پر حملہ کیا تو وہ مارا جاؤں گا، کیونکہ ایک تو وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا اور دوسرا اس جن کے پیچھے روحانی طاقتوں کا ہاتھ تھا۔ ایک امید یہ بھی تھی کہ اس بوڑھی چڑیل سے ہمیں روحانی طاقتیں ہی نجات دلا سکتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے دیوتاؤں کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ مل چکی تھی اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ میں اس کا نائب ہوں، مگر اسے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم آبادی پر حملہ نہ کرتے تو وہ پورے قبیلے کو برباد کر دیتی۔ بزرگ نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جنگل کو چھوڑ کر کسی آبادی سے دور علاقے میں چلے جاؤ تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ جس پر شریر جن نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا قبیلہ بہت پرانا یہاں آباد ہے، ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر جب سے ہمارا سردار فنا ہوا اور بوڑھی چڑیل نے اس کی جگہ لی تو تب سے انسانی گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اس نے پورے قبیلے پر لازم کر دیا ہے کہ اگر انسانی گوشت نہ کھاؤ گے تو پورا قبیلہ فنا ہو جائے گا۔ بزرگ نے تمام بات سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں جنگل میں رہ سکتے ہو، مگر تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم اور تمہارا قبیلہ کبھی انسانوں کی آبادی کی طرف نہیں آؤ گے اور نہ کسی انسان کو نقصان پہنچاؤ گے۔ اس نے وعدہ کیا اور کہا کہ گاؤں کے لوگوں کو کہہ دینا کہ وہ بھی رات کے وقت جنگل اور آبشار کی طرف نہ آئیں، کیونکہ اگر کوئی شریر جن میری غیر موجودگی میں کسی انسان پر حملہ کر دے تو میں اسے بچا نہ پاؤں گا، کیونکہ میرا قبیلہ انسانی گوشت کا عادی ہو چکا ہے۔ البتہ اس جن کو فنا کر دیا جائے گا، اور نہ ہی جنگل اور اس کے آس پاس کے علاقے میں کسی چیز کو اپنے گھر لے جائیں اور نہ ہی وہاں کی کسی چیز کو نقصان پہنچائیں۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم آزاد ہو۔ تو اس شریر سالار جن نے بتایا کہ آبشار سے تھوڑا آگے جانے پر ایک خشک تالاب آتا ہے جو گول پیالے کی شکل میں ہے، اس پر گول ہی ترتیب میں سفیدے کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ جب وہاں جاؤ گے تو آپ کو ایک درخت سب سے اونچا نظر آئے گا،
آپ اس پر چڑھ کر اپنے پیچھے درخت کی بالکل سیدھ میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک درخت میں ایک سوراخ نظر آئے گا۔ آپ اس سوراخ کے پاس جا کر اس سوراخ میں ابلتا ہوا پانی ڈالنا تو ایک سانپ تیزی سے باہر کی جانب نکلے گا۔ آپ اس سانپ کو پکڑ لینا اور اس کی دم کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، جبکہ باقی سانپ کو ایک شیشی میں بند کر دینا، کیونکہ اس بوڑھی چڑیل کی طاقتیں اس سانپ میں ہیں۔ اب جیسے ہی یہ عمل کریں گے جو میں نے بتایا ہے تو بوڑھی چڑیل کا حصار جو اس نے اپنے گرد باندھ رکھا ہے ٹوٹ جائے گا اور اس کی طاقت آدھی ہو جائے گی۔ اگر آپ اس سانپ کو جلا دیں گے تو اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، مگر وہ چھپ جائے گی اور دوبارہ طاقتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے آپ نے سانپ کو جلانا نہیں ہے، بلکہ اس سانپ کو بند رکھنا ہے تاکہ وہ سانپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ضرور آئے گی، تاکہ اپنی طاقتیں بحال کر سکے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو قابو کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ شریر جن سالار اور اس کے ساتھی غائب ہو گئے۔ بزرگ نے مجھے اور ہارون کو کہا کہ اب لوگوں سے کل ملتا ہوں، ہمیں وہیں چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر غائب ہو گئے۔ دوسرے دن اچانک مجھے کسی نے جگا دیا، میں نے دیکھا تو مخلف جن کو دیکھا، اس نے مجھے کہا کہ گھر سے باہر آ جاؤ تمام گھر والوں کو لے کر۔ میں فوراً گیا اور سب گھر والوں کو گھر سے باہر لے گیا۔ سب نے ہی اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک لی۔ جب باہر گیا تو بزرگ نے ایک خوبصورت سی لڑکی کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اور اس کا منہ کالے کپڑے سے باندھا گیا تھا۔ بزرگ نے مجھے پاس بلا کر کہا، مسجد میں اعلان کروا کر سب گاؤں والوں کو بلا لو۔ یعنی ایسا ہی کیا۔ جب تمام گاؤں والے آ گئے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ پاگل بوڑھے، اس لڑکی کو چھوڑ دے، کیسی خوبصورت لڑکی کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے۔ بزرگ مسکرا دیے۔ قریب تھا کہ گاؤں والے بزرگ پر چڑھ دوڑتے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے ہی جنگل میں ہماری جان بچائی تھی۔ اس پر بزرگ پرجلال آواز میں بولے، دل کی اندھو، یہی وہ چڑیل ہے جس کے حکم پر جنات نے تمہارے عزیزوں کو اپنی خوراک بنایا، مگر لوگ نہ مانے۔ تو بزرگ نے کہا، اب اس کا اصل روپ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لڑکی سے کہا کہ اپنی اصل شکل میں آ جا، نہیں تو فنا کر دوں گا۔ جس پر اس لڑکی نے اپنا روپ بدل لیا۔ اس کے روپ بدلتے ہی کمزور دل کے افراد بے ہوش ہو گئے اور جو ذرا ہمت والے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہروں پر بھی خوف ظاہر تھا۔ شاید بزرگ اور بوڑھی چڑیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی، کیونکہ اب وہ پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ رنگت کوئلے کی طرح کالی ہو چکی تھی۔ جسم سے جگہ جگہ سے ایک کالے رنگ کا بدبودار مایا نکل رہا تھا جس سے نہایت ناگوار بو آ رہی تھی۔ بال کانٹوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر مزید خوف آ رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، اس چڑیل کو میں پکڑتے ہی ختم کر سکتا تھا، مگر میں اسے یہاں اس لیے لایا کہ جن ماؤں کے بچوں کو اس چڑیل نے اپنی غذا بنایا وہ مائیں اور بہنیں اسے خود سزا دیں۔ پھر تمام لوگوں کو کہا کہ سب لوگ لکڑیاں لے کر جنگل کے پاس جمع ہو جاؤ، تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے لکڑیاں جمع کیں اور جنگل کی جانب چل پڑے۔ جنگل کے پاس پہنچے تو بزرگ نے حکم دیا کہ تمام لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کر دو اور بیچ میں ایک لکڑی ایسی لگاؤ کہ اس چڑیل کو اس پر باندھ کر کھڑا رکھا جا سکے۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ پھر بزرگ نے اس چڑیل کو ان لکڑیوں کے ساتھ باندھ دیا اور جنگل کی جانب رخ کر کے کہا کہ دیکھ لو اپنی سردارنی کا انجام۔ اگر تم نے کسی بھی انسانوں کو یا دیگر مخلوق کو نقصان پہنچایا تو تمہیں اس سے زیادہ اذیت دی جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی شروعات پر خلیص جانور اور ناپاک پرندے جو قد میں کافی بڑے تھے نمودار ہو گئے۔ بزرگ نے تمام لوگوں کو کہا کہ ایک ایک پتھر اٹھاؤ اور اس پتھر پر کلمہ طیبہ پڑھ کر پھونک لو۔ تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا اور بزرگ نے تمام لوگوں کو اس چڑیل کے آس پاس کھڑا کر کے کہا، میں حصار کھینچ رہا ہوں تاکہ کوئی بھی اس کا ساتھی ہو تو اس کی مدد کو نہ آ سکے۔ سب نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر تمام لوگوں نے اس چڑیل کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ کلمہ پڑے ہوئے پتھر اس بوڑھی چڑیل کو جہاں بھی لگتے تو اس کے جسم کے اندر سوراخ کر دیتے، جس سے وہ اتنی بھیانک آواز سے چیختی کہ تمام علاقہ گونج اٹھتا۔ جب بزرگ نے دیکھا کہ اب وہ فنا ہونے کے قریب ہے تو بزرگ نے مخلف جن کو آگے بلایا اور کہا کہ اب کوئی انسان اس چڑیل کو نہ مارے۔ پھر مخلف کو کہا کہ اس بدبخت شیطان کے پجاری چڑیل نے تمہارے بھائی کو شہید کیا، اب تم اپنے بھائی کا بدلہ لے لو۔ مخلف جن آگے بڑھا اور اپنی نیزہ نما تلوار کو اٹھا کر اس چڑیل کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا اور پھر اس کے سر کو اپنے نیزے کی نوک پر پرو دیا اور ایک درد بھری چیخ ماری تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، بس بھائی کی ذرا یاد آ گئی تھی، اور تھوڑی دیر میں خاموش ہو گیا۔ پھر بزرگ نے کہا کہ اب اس چڑیل کو آگ لگا دو تاکہ اس کا قصہ تمام ہو جائے، جس پر مخلف نے اس چڑیل کی مردہ جسم کو آگ لگا دی۔ جب تمام کام ختم ہوا تو بزرگ ایک جانب چل پڑے۔ میں ان کے پیچھے بھاگا تو وہ ایک درخت کے پیچھے ہو گئے۔ جب میں اس درخت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملے تو میں واپس تمام گاؤں والوں کے پاس آ گیا۔ تمام بات انہیں بتائی تو سب لوگ اداس ہو گئے کہ بزرگ نے ہمیں خدمت کا موقع نہیں دیا۔ میں نے دیکھا کہ مخلف جن جو اب کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا وہ ایک جگہ اداس کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رکوں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔
میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ رہو، کہیں مت جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا کام بہت ہے، جس طرح آپ لوگوں کی مدد کرنے ہم آئے تھے اسی طرح اور بھی انسانوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ ہم سے ملنے آیا کرنا، تو اس پر بھی اس نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں، بڑی مشکل سے آپ سے بات کرنے کے لیے بابا سے وقت لیا تھا۔ محلف جن کی یہ بات سن کر دل بہت اداس ہو گیا۔ پھر اچانک محلف جن نے مجھے کہا کہ میرا وقت ختم، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس کی یہ بات سن کر میں اسے آوازیں دیتا رہا مگر کوئی جواب نہ آیا، تو میں گھر واپس آ گیا۔ صبح آس پاس کے گاؤں میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور جن کے پیارے ان سے بچھڑ چکے تھے وہ ان کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے جا رہے تھے، مگر میں اداس تھا کیونکہ محلف جن سے ایک انسیت سی ہو گئی تھی، مگر اب وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے انٹر تک کی پڑھائی مکمل کی اور واپس کراچی آ گیا۔